جب مدینہ میں صرف گنتی کے چند لوگ مسلمان تھے، کون سوچ سکتا تھا کہ چند ہی سالوں میں اسلام کے پرچم وہ دور سمندروں تک لہرائیں گے؟ جی بالکل. اور پھر وہ ہوا جس سے تاریخ شاید ناممکن سمجھتی تھی. صحیح. اسلام نے صرف عرب نہیں بدلا، اس نے افریقہ کا نقشہ بھی بدل دیا. وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید. یہ ہماری خاص سیریز الاندلس، مسلم اسپین کا عروج و زوال کی 7ویں قسط ہے. جی. آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام کا عروج اور شمالی افریقہ کی جانب توسیع پر. ایک بہت اہم موضوع. جی ہاں، یہ وہ کہانی ہے جہاں سے تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا اور اسلام کی لہریں وہ سمندر پار کرنے کو تیار ہوئیں. بالکل. ہم دیکھیں گے کہ یہ پیغام عرب سے شمالی افریقہ تک کیسے پہنچا اور کیسے یہ محض ایک فوجی پیش قدمی نہیں بلکہ ایک گہری تہذیبی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوا. تو آئیے ذرا اس پر غور کرتے ہیں. 610 عیسوی میں عرب کے صحرا سے اسلام کا آغاز ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جی. چند دہائیوں میں ہی یہ پیغام حیرت انگیز تیزی سے پھیل گیا. جی بالکل. اور یہ پھیلاؤ صرف آپ کہیں کہ تلوار کے زور پر نہیں تھا. اچھا. جی، انصاف پر مبنی نظام تھا، بہتر تجارتی مواقع تھے اور مسلمانوں کی کردار کی جو مضبوطی تھی اس نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور تک تو اسلامی ریاست مصر، شام اور فارس کے بڑے حصوں تک پھیل چکی تھی. یعنی کافی وسیع ہو گئی تھی پہلے ہی. جی ہاں بالکل. لیکن کہانی کا اصل رخ آپ کہہ رہی ہیں تب بدلا جب اسلام نے افریقہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. یقیناً وہ ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا. یہ شمالی افریقہ یہ کیسا علاقہ تھا اس وقت؟ دیکھیں، شمالی افریقہ اس وقت بہت متنوع تھا. یہاں طاقتور بربر قبائل آباد تھے، قدیم کارٹیج کی تہذیب کے نشانات تھے اور رومی سلطنت کی کالونیاں بھی تھیں. مطلب اسلام کی آمد سے پہلے یہاں کئی طاقتیں آپس میں ٹکرا چکی تھیں. تو آسان نہیں رہا ہوگا وہاں داخل ہونا. بالکل نہیں. ابتدائی کوششیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئیں جب مسلم افواج طرابلس تک پہنچی جو آج کل لیبیا میں ہے. لیکن وہ شاید محدود رہے. جی، اصل اور پائیدار پیش رفت ہوئی اموی دور میں، وہ خلافت جس کا مرکز دمشق تھا. ہاں، خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور پھر خلیفہ عبد الملک کے ادوار میں. درست. مسلم افواج مشرق سے مغرب کی طرف بڑھی، ٹیونس، الجزائر، مراکش تک پہنچ گئیں. جی، پورے مغرب کی طرف. یقیناً اس میں شدید مزاحمت اور لڑائیاں بھی شامل ہوں گی. بلا شبہ لڑائیاں ہوئیں، کافی سخت مقابلہ ہوا. لیکن یہاں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ صرف فوجی غلبے کی کہانی نہیں ہے. اچھا، وہ کیسے؟ مقامی بربر قبائل کے ساتھ اتحاد قائم ہوئے. بہت سے قبائل نے لڑائی کے بجائے اسلام کے پیغام کو قبول کیا اور رضاکارانہ طور پر اس نئی قوت کا حصہ بنے. رضاکارانہ طور پر؟ یہ تو اہم بات ہے. جی، اس میں سماجی انصاف اور بہتر مواقع کا جو وعدہ تھا اس نے بھی کردار ادا کیا. لیکن کیا بالکل کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تھی؟ مطلب کچھ قبائل تو لڑے ہوں گے. یہ ایک پیچیدہ عمل تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی انتظامیہ کی نسبتاً بہتر پالیسیوں اور مقامی آبادی کو ساتھ ملانے کی کوششوں نے حالات بدل دیے. تو مطلب اسلام کی کشش صرف مذہبی نہیں تھی؟ نہیں، سماجی اور سیاسی بھی تھی. اور یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جو ہم وزڈم ویوز پر اکثر اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ میں نظریات اور انصاف کا پہلو اکثر فوجی طاقت جتنا ہی اہم ہوتا ہے. بالکل. شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فتح صرف تلوار سے نہیں ہوئی، یہ فتح انصاف سے ہوئی. جی ہاں، یہ پہلو بہت اہم ہے. اور قابل غور یہ بھی ہے کہ بربر قبائل صرف مفتوح عوام بن کر نہیں رہے. جی نہیں، بالکل نہیں. وہ اس نئی اسلامی تہذیب کا ایک لازمی اور فعال حصہ بن گئے. فعال حصہ؟ جی. کس طرح سے؟ ان میں سے جنگجو کمانڈر بنے، صوبوں کے گورنر بنے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. اچھا، یعنی صرف محکوم نہیں رہے بلکہ نظام کا، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گئے. بالکل. یہ ایک غیر معمولی تبدیلی تھی. اور سب سے مشہور مثال تو شاید طارق بن زیاد کی ہے. جی ہاں، طارق بن زیاد جو خود ایک بربر جنرل تھے اور جنہوں نے آگے چل کر اسپین کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا. کمال ہے. بالکل. لیکن اسپین کی طرف پیش قدمی سے پہلے شمالی افریقہ میں استحکام ضروری تھا. ظاہر ہے. اس میں گورنر موسیٰ بن نصیر کا کردار بہت اہم تھا.
جنہوں نے انتظامی معاملات کو منظم کیا اور پورے مغرب یعنی شمال مغربی افریقہ کو 7ویں صدی عیسوی کے آخر تک مؤثر طور پر اسلامی ریاست کا حصہ بنا دیا۔ اور یوں جب اسلام نے مغرب میں یعنی شمالی افریقہ میں اپنے قدم جما لیے تو سمندر کے پار نظریں اٹھنے لگیں اسپین کی طرف۔ یہی ہوا، اور اس توسیع کی اہمیت صرف زمین پر قبضے کی نہیں تھی، اس نے خطے کی ثقافت، زبان، مذہب سب کو گہرے طور پر متاثر کیا۔ اچھا، کیروان، فاس، تونجا جیسے شہر علم و ثقافت کے نئے مراکز بن کر ابھرے۔ یعنی علمی مراکز بھی بنے۔ جی ہاں، بہت اہم علمی مراکز، تجارتی راستے کھلے، مختلف تہذیبیں آپس میں ملیں، اور سب سے بڑھ کر الاندلس کی جو مستقبل کی اسلامی تہذیب تھی، ہاں، اس کے لیے ایک مضبوط انسانی، ثقافتی اور فوجی بنیاد فراہم ہوئی۔ یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، بلکہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے کی، ایک نئی تہذیب کی تیاری تھی۔ تو اس سب کا اصل نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ اسلام کا پیغام جزیرہ نما عرب سے نکلا، شمالی افریقہ میں جڑ پکڑ کر ایک عالمی تہذیبی قوت بننے کی راہ پر گامزن ہوا۔ اور جب یہ تحریک مغرب کے ساحل تک پہنچی تو اس نے سمندر پار یورپ یعنی اسپین میں داخلے کا راستہ کھول دیا۔ بالکل، شمالی افریقہ کی یہ فتوحات اور یہاں کے لوگوں کا کردار وہ بنیاد بنا جس پر الاندلس کی شاندار تہذیب کی عمارت کھڑی ہوئی۔ بہت خوب، تو اگلی قسط میں ہم اسی سمندری سفر کی بات کریں گے جب طارق بن زیاد اپنی فوج کے ساتھ جبرالٹر پر اترے اور یورپ کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع کیا۔ انشاءاللہ وہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ بتائیں، وزڈم ویوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس قسط کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچے۔ جی، آپ کی شمولیت ہمارے لیے اہم ہے۔